میں کچھ 3 دن سے مسلسل اس کھوج میں ہوں کہ وہ ٹیررسٹ جو تھے جو آئے مارنے وہ کتنے لوگ تھے. یہ تو بیسک وہ ابھی کہہ رہے ہیں 7. کنفرم کیا یہ ان کی بابا یہ ان کی انٹیلیجنس بیورو کہہ رہی ہے 7. اچھا کنفرم ہو گیا. چلو میری یہ کنفیوژن. بھائی انٹیلیجنس بیورو کا مطلب انڈیا کے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کہہ رہی ہے 7. میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے چلیں. چلو یہ ایک مسئلہ حل کیا تھا. اب لیکن مجھے ایک سوال ہے. آپ کے ایک بڑے استاد محترم ہیں, ان سے تو آپ بہت پتہ نہیں, وہ خود تو اچھا بھلا ہے لیکن آپ کو جو کچھ اس نے سکھایا ہے, حامد میر صاحب, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے. نام ہے اس شخص کا حامد میر. یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جس تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اس کا نام ہے TRF, دی ریزسٹنس فرنٹ, دی مزاحمت فرنٹ. اور اس حملے کا ماسٹر مائنڈ بتا رہے ہیں ایک ایسے صاحب کو جو ان دنوں پشاور میں ہے اور جن کا کسی نہ کسی رات میں تعلق کو قصور سے ہے. ٹھیک ہے. ارے بھائی, تو آج یہ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ یہ گروپ یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ 2019 میں بھارتی آئین کی دفعہ 370 ختم ہونے کے بعد محاذ برائے مزاحمت کے نام سے قائم ہوا. اس گروپ کے کمانڈر شیخ سجاد گل کا تعلق سری نگر سے ہے جو دلی کی تہاڑ جیل میں 4 سال قید گزار کر 2006 میں رہا ہوا اور 5 اگست 2019 کو دوبارہ متحرک ہوا. میرا یہ سوال ہے, ہم تصویر بھی اس کی دکھا رہے ہیں. یہ صاحب جو ہیں یہ سری نگر میں پیدا ہوئے تھے, نواں محلہ میں. انہوں نے بی ایس سی کیا اور بی ایس سی کرنے کے بعد یہ وہاں کا بنگلور میں ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے, ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ آف یعنی بزنس مارک کا, وہاں سے انہوں نے ایم بی اے کیا بنگلور سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ گرفتار کر لیے گئے حوالہ اسکینڈل کہ تم تو مال اکٹھا کر رہے ہو جہادی سرگرمیوں کے لیے. اور یہ تہاڑ جیل جو کہ دلی کی بہت بدنام زمانہ جیل ہے, وہاں موصوف کو منتقل کر دیا گیا. وہاں پر تم دل کا زور لگا لو, کچھ کر لو, تم مگر باقی وہ کشمیری ہو جس کو وہ دل سے نفرت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تم ٹیررسٹ ہو, تو تمہیں وہ کبھی سری نگر منتقل نہیں کرتے. ان کو منتقل کر دیا گیا. کو سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ میں کیا خوبی تھی کہ آپ نے ایم بی اے کیا تھا, اس وجہ سے کوئی کشمیری لیڈر جو پکڑا گیا اور تہاڑ میں نہیں منتقل ہوا, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یار مقبول بٹ جیسوں کو تو بیچاروں کو تو کیا باتیں کرتے. اینی وے یہ جناب وہاں چلے گئے. اس کے بعد ان کو 2006 میں رہا کر دیا گیا اور یہ بالکل انڈر گراؤنڈ رہے. پھر یہ متحرک ہوتے ہیں 2019 میں آ کے, اور یہ کشمیر میں تھے. ہاں, اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کشمیر کی ڈیموگرافک یہ جو بنایا جا رہا ہے مسلم اکثریت کو تباہ کرنے کے لیے باہر سے آدمی لا کے بسائے جا رہے ہیں 80,000 کے قریب, ہم ان کے روک رہے ہیں. ان صاحب نے دریں سنا جب یہ بہت متحرک اور اسلام کے سپاہی بنے ہوئے تھے تو انہوں نے دھمکی دی. تو ایک بہت ہی خوبصورت, بہت ہی امن پسند اور کشمیر کی آزادی کے لیے دن رات تڑپنے والا ایک صحافی تھا, یعنی اس کے نظریات اپنی جگہ لیکن صحافت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس کا نام تھا شجاعت بخاری. وہ جون میں غالباً 2018 میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا افطار کے لیے, تو اس کو نامعلوم لوگوں نے گولی ماری تھی. اس تنظیم پر اس پہ انگلیاں آ رہی. TRF ایک آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے بہت بڑے حریت پسند رہنما, اللہ بخشے ان کو, جنہوں نے ساری زندگی کب تک لڑتے رہے ہیں, سید علی گیلانی صاحب. ان کے داماد بھی صحافی ہیں افتخار گیلانی. ان کے بارے میں بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ
اس ٹی آر ایف نے سجاد صاحب نے اتنے بڑے حریت پسند ہیں، اور اس کی پوری تنظیم کا جو سٹرکچر ہے جس میں یہ جو ریکروٹمنٹ کرتا ہے لوگوں کو کرتا ہے، اس کا سارا پیٹرن وہ ہے جو کہ داعش کا ہے۔ جو قتل بھی ہوئے کل پرسوں وہ اس طرح کے ہوئے ہیں؟ ارے اس طرح کبھی کیا ہے کبھی کسی نے؟ یا تو آپ فدائین حملے کرتے ہیں یا یہ کہ آپ وہ جینونلی فوجی Cross وہ fire کرتے ہیں، تنصیبات ہاں۔ پہ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں سویلین کو تو کہ آپ جعفر ایکسپریس یاد دلوائیں کہ وہاں پہ شناخت پوچھی جاتی ہے اور یہاں پہ ہاں بھی ہندو ہے ڈزن، اور اسلحہ آپ کے پاس کون سا ہے؟ وہ جو امریکی چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں سنائپرز باقاعدہ، ہاں اور دین پھر باڈی میں آپ کے کیمرے ہیں، ساری آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سب پیٹرن کس کا ہے یار؟ داعش۔ ہیلو، ہیلو، سمجھ گئے ہو نا بات؟ اسی لیے تم نے ایک بات دیکھا ہوگا، بھارت کو جو مرضی کر لو، دیوانہ بکار خیش ہوشیار ہوتا ہے، وہاں پہ پتہ بھی کھڑکے تو ایک دم سے کہتے ہیں یہ ISI نے کروایا ہے۔ تم نے دیکھا وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں، بار بار ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ ایک تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں، ISI کا نام نہیں لے رہے۔ ہاں ایسا ہی کا نہیں لے رہے، رائٹ۔ تم نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ نہیں میں نے واقعی نہیں دی، میں تو مسلسل میڈیا سن رہا ہوں ان کا، اس طرح آئی ایس آئی کا نام وہ نہیں لے رہے، صحیح، یو آر رائٹ۔ مطلب اب کہانی یہ ہے، اٹس اے ویلڈ پوائنٹ، مطلب میں نے نہیں سنا ابھی تک، نہ کسی آفیشیل کی جانب سے نہ میڈیا پہ۔ آئی ایس آئی کا اس دفعہ پہلی یہ دفعہ اپنے استاد کا کالم بھی پڑھ لیا تھا کہ نہیں؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا تھا۔ اچھا، اور سجاد گل کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ اس سجاد گل کو میں نے سرچ اور TRF کے، اور ان کو ان کے influence کا یہ عالم ہے۔ پاکستان میں تو نہیں ہے یہ، ارے بابا، یہ صرف الزام لگا کہ وہاں سے لنکڈ ہے لشکر طیبہ، اور نہیں 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 یہ ان کا اپنا ایجنٹ ہے جو آپ نے بھی ڈسکرائب بھی کر دیا، انہوں نے پالا، ایٹ لیسٹ آئی وڈ کوسچن ہم۔ نہیں کوئی آپ رہا ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے پالا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 108 یہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے ٹیررسٹ مارے 2003 کے بعد، یعنی 2024 میں، ان 108 نہیں زیادہ بریک آ رہی ہوں اور ہے، ان میں سے 107 اس تنظیم کے تھے، 180 سوری، اچھا 180 میں سے 107 ان کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نال کینکر بعد بھی تھے۔ ہاں ہاں مطلب رلے ہوئے تھے، پورا پلان اور پوری چیزیں جو ہے وہ خود ملوث ہے ہندوستان CRPF کی بٹالین کا وہاں سے ہٹایا جانا، اور پھر اس بندے کی پوری جو ہسٹری نصرت صاحب نے بتائی ہے، یہ تو آپ کے اپنے گھر میں بھائی، ادھر آپ جا کے اپنا رولا پار ڈالیے اور اپنا مدعا کسی اور پہ مت ڈالیے۔ تم نے دیکھا وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں، بار بار ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ ایک تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں، ISI کا نام نہیں لے رہے۔ ہاں آئی ایس آئی کا نہیں لے رہے، یو رائٹ۔ تم نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ نہیں میں نے واقعی نہیں دی، میں تو مسلسل میڈیا سن رہا ہوں ان کا، اس طرح آئی ایس آئی کا نام وہ نہیں لے رہے، صحیح، یو آر رائٹ۔ مطلب اب کہانی یہ ہے، اٹس اے ویلڈ پوائنٹ، مطلب میں نے نہیں سنا ابھی تک، نہ کسی آفیشیل کی جانب سے نہ میڈیا پہ۔